बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे एक अजीबो गरीब बहस चल रही है। कराची में एक ह्यूमन मिल्क बैंक जो है उसका इनेकाद किया गया, बल्कि वो बाकायदा तौर पे ऑपरेशनल भी हो गया, और ये ऑपरेशनल हुआ दारुल उलूम के एक फतवे के बाद। लेकिन फिर दारुल उलूम के एक और फतवे के बाद इसको रोक दिया गया, और उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सी जो है इस पे बहस हो रही है। लेकिन अगर आपको बताता चलूं कि दुनिया भर के 52 ममालिक में ह्यूमन मिल्क बैंक जो माँ के दूध के बैंक हैं वो मौजूद है, ऑपरेशनल है, और इसमें कुछ इस्लामी ममालिक भी शामिल है। इसी सारे मामले पे बातचीत करने के लिए, इसको समझने के लिए कि इसमें शरई पहलू क्या है, टेक्निकल मामलात क्या हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। ये हाल ही में हज करके आए हैं, हमने इनसे टाइम लिया, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया। इनसे इस पूरे मामले पे समझने की कोशिश करते हैं कि शरई हैसियत क्या है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रज़ाई माँ वाला कल्चर मौजूद था। इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेरा ख्याल है 10 से 11 जो मुख्तलिफ खवातीन थी उनका दूध पिया और रज़ाई माँ का उन्हें दर्जा बख्शा। ये क्या मामला है, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का करम, अल्लाह का अल्लामा साहब मुबारक हो, खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह हज करके अभी आजकल में जी 2-3 दिन हो गए। हज के हवाले से भी आपसे कुछ सवालत करेंगे, क्योंकि हज पे भी सुनने में आ रहा है कि 1000 से ज्यादा जो है वहाँ पे लोग जो है शहीद हुए, तो उस हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन एक मामला जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ज़ेरे बहस है, माँ के दूध का बैंक, शरई तौर पे इसकी क्या हैसियत है कि ह्यूमन मिल्क बैंक क्या शरई तौर पे जायज है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हमजा भाई, ये एक बहुत बड़ा फिकही बाब है इस्लाम के अंदर। जैसे कि आपने दिबाचे में बांधा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है माई हलीमा और बहन शीमा, उनके वाकयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलते हैं। लेकिन इससे भी कबल आप कुरान पाक का अगर हुक्म देखें तो रिजाई वालदा, रिजाई बहनों का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और फिर आपके सामने मैं एक हदीस रखता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप चचा हमजा की बेटी से शादी करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं चचा हमजा की बेटी से शादी करूं, जबकि मैं और हमजा तो रजाई भाई हैं। तो इस्लाम में रजा ही वालदा का दूध पिया, दोनों ने दूध पिया, तो उनकी बेटी के साथ मेरा निकाह हो ही नहीं सकता। तो यहां से कुछ बातें फिकी निकलती हैं कि जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं वही रिश्ते रज़ात से हराम होते हैं। अब आपने और मैंने ये सोचना है कि मुझे और आपको यानी उलमा को ये मदर मिल्क बैंक से जो है इख्तलाफ किया, इख्तलाफ की कुछ वजूहात है। मैं इसकी भी एक बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं जो लोगों के सामने शायद चंद चीजें बिल्कुल ओझल हैं। ये मदर मिल्क बैंक की जो बुनियाद डाली गई सिंध में, पहले तो हम उनकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उलमा के फतावे के बाद उसको वाइंड अप कर दिया, और ये मामला मेरे ख्याल इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भेज दिया गया है और वाइंड अप भी कर दिया गया है, और मजीद उलमा की आरा का इंतजार भी है। ठीक है, बुनियादी तौर पे आप मुझे बताएं कि ये जो इस तरह की चीजें बैरून मुल्क से आती हैं और एक इस्लामी नजरियाती रियासत में लाई जाती हैं, आपका ख्याल है कि वो बुनियादी तौर पे इंसानियत की बुनियाद पे लाई जाती है? अब उन्होंने ये बात की, मुकदमा क्या पेश किया है कि पाकिस्तान के अंदर 3 लाख से 5 लाख बच्चे मां का दूध ना मिलने की वजह से फौत हो जाते हैं। अब आपसे मैं अली हमजा भाई पूछता हूं कि कोई एक बंदा ऐसा है कि जिसकी फैमिली में एक बच्चा भी मां का दूध ना मिलने से मरा हो? 3000 में से एक भी नहीं। ये अदादो शुमार कहां से आए? ये अदादो शुमार ही फिक्टिशियस और झूठे हैं। और वो मुआशरा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो मुआशरा जिसमें अफजाइश नस्ल को रोका जाता है और जिसमें बच्चे को तलफ करना दौरान हमल, अबॉर्शन का कल्चर हो, वो हमारे लिए इतने सिंसियर हो गए कि हमारे बच्चों की लाइफ के लिए वो मदर मिल्क बैंक बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट अल्लामा साहब, सारी चीजों को छोड़ दें कि ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ गया, या उसको किस तरह से, किस नीयत से उसको इनिशिएट किया जा रहा है। आप खुद मुझे बिल्कुल आगाज में आपने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी खवातीन बेशक को रज़ाई माँ का दर्जा बख्शा। तो ये तो जब इतना हमारा मतलब पीछे से चलता आ रहा है और हमारी इसमें हिस्ट्री भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना भी बैकग्राउंड है, तो इसको मतलब कि ये जायज क्यों नहीं? हाँ, अब बात है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ, एक जुमले में बता देता हूँ कि ये सिर्फ मदर मिल्क बैंक की बात नहीं है। ये पाकिस्तान में स्पर्म बैंक भी कायम करना चाहते हैं और फिर सैरोगेसी भी करना चाहते हैं। किराए की कोक का जो कंसेप्ट है यूरोप में है क्या नहीं? स्पर्म भी डोनेट करते हैं वहां पे लोग के नहीं? जी करते हैं। और मुकदमा क्या रखा जाता है
کہ جو بانج عورتیں ہیں یا بانج مرد ہیں وہ ایک کرائے کی تیسری عورت کی کوکھ لیں, اس کے اندر ایگ اور سپرم رکھیں, بچہ ان کا ہوگا. سمجھ کرائے کی کوک کا سیروگیسی کا آپ کو کنسپٹ سارے کا سارا پتا ہے. یہ پورے کا پورا کلچر کبھی ٹرانسجینڈر کے ذریعے, کبھی گیز اینڈ لیزبین کے ذریعے, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں پورا کلچر ہے. جو بات آپ نے کیا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ لوگ کنفیوز کہاں پہ؟ ہاں لوگ کنفیوز ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب ہم مولوی کہتے ہیں یا علماء کہتے ہیں کہ رضاعت کا معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں ایک بڑا مضبوط وجود ہے, تو وہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے رشتے حرام بھی ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے سمجھ لی. رشتے حرام ہوتے ہیں, اسلام کا اجماع تھا. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ کوئی بچہ کسی والدہ کا دودھ پیے اور 10 مرتبہ پینے سے رضاعت ہو جاتی ہے, اسی طرح رشتہ حرام ہو جاتا ہے جیسے نسب کا. پھر تخفیف کی گئی 5 دفعہ کی, اور آپ کو پتا چند فقہا اسلام میں ایسے ہیں جو 1 دفعہ پینے سے بھی رضاعت کے قائل ہیں, یعنی صرف 1 دفعہ بھی پیا تو وہ ماں بن گئی. لیکن اب جو اجماع امت ہے وہ 5 دفعہ پینے سے. اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جو عورت ملک ڈونیٹ کر رہی ہے اور ملک جمع کروا رہی ہے, کیا اس کے دودھ کا ریکارڈ رکھا جائے گا کہ فلاں بچے نے پیا, ایک نے اسلام آباد میں پیا, ایک نے لاہور میں پیا, وہ تو مارکیٹ میں اویلیبل کنسپٹ ہے یا وہاں پہ سٹور میں, کیا ان بچوں کا ریکارڈ ہوگا؟ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ریکارڈ مینٹین نہیں ہو سکتا. اور اگر کر بھی لیا جائے تو مثال دے رہا ہوں, تو یہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے, تو آپ معاشرے میں بہن بھائیوں کے رشتے کروانا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلامی معاشرت کا ایک بیڑا گرک کرنے کی بات ہے. اور دوسری بات ایک اور کنسپٹ سن لیں, میں خون ڈونیٹ کر سکتا ہوں اسلام میں, اپنا خون بیچ نہیں سکتا. اچھا, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. جو اسلام کا کنسپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ عورت دودھ پلائے گی. دیکھیں مجھے بتائیں, یہ راکٹ سائنس یہ کیا ہے کہ جب پاکستان کے اندر مثال دے رہا ہوں کسی بچے کو دودھ میسر نہیں ہے, تو کیا عورتیں میسر نہیں ہیں اس کو دودھ پلانے والی؟ ان سے کیوں نہیں پلایا جا رہا؟ یہ اسلامی کلچر ہے. اور اس عورت کا نان نفقہ, اس کا خرچہ بچے کے والدین دیں گے. یہ قرآن کی آیات بھی ہیں اور حدیث سے بھی معاوضہ ہی ہو گیا. یہ معاوضہ ٹھیک ہے, یہ دودھ پلانے کی اجرت ہے, دودھ بیچا نہیں جا رہا. یہ بات یہاں پہ تھوڑا سا ایک بریک اور دقیق نقطہ یہ ہے کہ کیا عورت اپنا دودھ بیچ سکتی ہے, اپنا خون بیچ سکتی ہے, اپنے بال بیچ سکتی ہے, اپنے ناخن بیچ سکتی ہے, اپنے اعضاء بیچ سکتی ہے؟ تو اسلام کے اندر متفق ہے یہ کہ ڈونیٹ ہو سکتا ہے, ڈونیشن. اب وہ مدر ملک بینک میں انہوں نے علماء کے اس اعتراض کا یہی جواب دیا کہ ہم صرف ڈونیشن اکٹھی کریں گے. جب آپ ڈونیشن اکٹھی کریں گے تب بھی یہاں پہ یہ اعتراض وارد ہوگا کہ آپ ہر ماں کا, دیکھیں ایک عورت کا آیا, 2 آیا, انہوں نے تو مدر ملک بینک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ الگ الگ ماں کا دودھ سیپریٹ نہیں کیا جاتا. وہ جتنی خواتین کا دودھ آتا ہے ان کو اکٹھا ملک بینک میں جمع کیا جاتا ہے. ان کے اجزاء جو بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں. ایک بچہ 7 ماہیں کی رضاعت ہو گئی ہے, 8 ماہوں کی رضاعت ہو گئی ہے, یہ کیسے مینٹین ہوگا؟ جو ابھی حال ہی میں پڑھ کے آیا ہوں اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم اس کو کچھ اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ ایک ماں جو دودھ ڈونیٹ کرے گی وہ لڑکے کی ماں ہے تو وہ لڑکے کو ہی ڈونیٹ کرے, اور اگر وہ لڑکی کی ماں ہے تو وہ لڑکی کو ڈونیٹ کرے. کس لڑکے اور لڑکی کو؟ جس کو دودھ چاہیے. نہیں, میں اس کے ہاں بھی لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے اور جس کو ڈونیٹ کر رہی ہے وہ بھی اس کے ہاں بھی لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے. اور اگر ماں جو ڈونیٹ کر رہی ہے, مجھے بتاتا ہے لڑکے کی پیدائش سے بھی اگر آپ نے بات کی, اصل میں فقہی مسئلہ, جو لڑکا تو اس کی ماں بن گئی, اب اس کی ساری اولاد چاہے بیٹی ہو اس کے ساتھ اس کا رشتہ حرام ہے. اچھا, جو باقی ہاں تو پھر یہ تو ایک آبویس بات ہے نا, ماں بن گئی تو ماں سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو چچا حمزہ کی بیٹی کی مثال دی ہے کہ رسول اللہ نے کہا یہ میری اب ہم دونوں سگے بھائی ہو گئے ہیں تو یہ حمزہ کی بیٹی میری بیٹی ہے. اچھا, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ یہ لوگ بہن بھائیوں کے نکاح کروانا چاہ رہے ہیں کہ ریکارڈ رکھے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کلچر ہے, یہ ایک پورا ایک کنسپٹ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں کہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ بچے پاکستان میں دودھ ماں کا پینے کی وجہ سے مرتے ہیں, یہ کہاں سے ریکارڈ اکٹھا کیا گیا؟ چلے میں کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ کو بھی 1 منٹ کے لیے رکھتے ہیں سائڈ پہ. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سازش یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے اسلامی معاشرہ اسلامی نہیں, یہ سازش نہیں ہے. رسول اللہ کے دور میں بھی ایسا نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات آئے, رسول اللہ نے گواہ طلب کیے کہ واقعی یہ بہن بھائی ہیں, رسول اللہ نے علیحدگی کرا دی. تو یہ بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہونا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے آپ کے خیال میں؟ محرم رشتہ داروں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ مینٹین نہیں رکھے جا سکتے, تو پاسبل نہیں کے دور میں کیسے رکھے جاتے تھے؟ ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا دونوں میں ایک چیز کا فرق ہے. یہاں پہ جو کوانٹٹی ہے نا ماؤں کی,
एक दिन में 7 माओं ने डोनेट किया, अब इन 7 माओं का जो दूध तैयार हो किया है 10 माओं ने किया है, वो किस किस बच्चे को जा रहा है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं। और अगर ये तो मार्केट है ना, अगर इसको अलग रखें, एक बात है ये मार्केट है। जी जी। दूसरी बात ये कि इससे बेहतर हल रसूलुल्लाह ने नहीं बताया कि एक बच्चा एक माँ के पास चला जाए, एक बच्चा 2 माओं के पास चला जाए, 3 माँ के पास। ये इस्लाम में इतराज नहीं है कि एक बच्चे की 7 माएँ क्यों हैं। इतराज ये है कि ये जो आपस में बहन भाई बन रहे हैं, क्या इनका रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है? इतराज तो इस बात के ऊपर है अव्वल तो। दूसरी बात ये, मुझे एक बात बताएं, शरीयत ने एक आसान हल बताया, किसी बच्चे को दूध मुयस्सर नहीं है, औरत से बराह रास्त क्यों नहीं पिलवाया जा रहा, इसमें क्या इतराज? अच्छा, मैंने आपसे ये भी अच्छा, दूसरी बात बताया, क्या अरब के अंदर या जो इस्लामी मुआशरे हैं आज तक आपको कोई बच्चा ऐसा मिला कि जिसके दूध की किल्लत हो तो कोई माँ उसको दूध पिलाने वाली ना हो? ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह फिर रिज़्क तो भेज देता है। हाँ, अब बात तो फिर ये रिज़्क भेजता, और ये है नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे मुआशरे के इस्लामी रवायात, यानी 1400 साल से एक रवायत चली आ रही है रज़ाई माँ की, रज़ाई बहन भाइयों की, वो आसान तरीका है, वो आसान हल है। आप इस हल को मुश्किल करना चाहते हैं, और इसके अंदर जो कबाहत है वो वाली भी है। ये अव्वल तो डोनेट होगा, तो बाद में अगर बिकना शुरू हो गया, बताएं तो क्या औरत का, वो ये कह रहे हैं कि हम उन वालदा को जो डोनेट कर रही हैं उनको की उजरत लगाएंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो भी दूध पिलाने की उजरत हो रहा है, दूध पिलाने की उजरत हो रहा है, और औरत का अपना दूध बेचना गाय भैंस की तरह हो रहा है। ये फिकी मसला है दकीक, लेकिन ये इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। एक है कि कोई औरत अपनी छाती से लगा के किसी बच्चे को दूध पिला रही है, और एक ये है कि औरत गली मोहल्ले में अपना दूध जमा करके बेच रही है। दोनों के शरीय काम में फर्क है। रज़ाई माँ के लिए बच्चे का छाती से दूध पीना जरूरी है, या उसका दूध उसने किसी भी फीडर से भी पी ले तो जायज है? वो तो देखे ना, एक बच्चे को देखे, मैंने एक औरत को हायर किया कि आप मेरे बच्चे को दूध पिलाएंगी, वो चाहे फीडर से पिलाए, प्याले से पिलाए, छाती से पिलाए, वो उसकी रज़ाई माँ होगी। फीडर से पिलाने से भी हो जाएगी। अच्छा, शर्त यह है कि वो 5 दफा उसने पेट भर के पिया, तो बच्चा तो एक दिन में 5 दफा पी लेता है। ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि हजारों माएं, एक बच्चे की कई माएं हो सकती हैं। देखिए, अब 2 साल तक बच्चे ने अगर दूध पीना तो कितने दिन होते हैं? अब तो फिर सैकड़ों माएं एक बच्चे की होंगी, दूसरे की सैकड़ों माएं। यार आप खुद बताएं कि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ये एक मुस्तहिल दौर में कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते थे? मैंने आपसे पहले भी सवाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा नहीं था ना होता कि एक बच्चे की 1000 माएं हो। ये होता है रिकॉर्ड मेंटेन। ज्यादा से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, हलीमा से पिया, दूसरी वालदा से पिया, तीसरी, ज्यादा से ज्यादा अरब के अंदर भी कल्चर जो था ना 5 से 10 माओं का था मैक्सिमम। ये मैक्सिमम की बात बता रहा हूं, वरना अरब का जो कल्चर था वो 1 माह का था। ठीक है। कि मक्का की कुरैश की औरतें, अच्छा कुरैश की औरतों के अंदर ये ट्रेंड था कि ये बच्चों को बेचते ही बदवी इलाके में थे, और वहां की औरतें ताकतवर होती थी, तंदुरुस्त होती थी, तो उनके दूध से बच्चों की नशोनुमा अच्छी होती। तो वो एक औरत एक बच्चा हायर, आपको माई हलीमा का सारा वाकया पता है कि उनकी सेहत कुछ डाउन थी, तो उनको किसी ने बच्चा दिया ही नहीं, तो उनको यतीम मक्का मिले, तो उनकी अल्लाह ताला ने मुकद्दर ही बदल दिए। तो अब ये बात है, ये रिकॉर्ड कितना आसान है? कुछ 10 या 5 माह का रिकॉर्ड तो आसान है ना, 1000 माह का कैसे होगा? मुस्तहील है ना। जो चीजें नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो, उनके ऊपर हिल्लत का फतवा लगा दिया जाए जी हलाल है। अच्छा, फिर दूसरी बात, सबसे अफसोस की बात यह है कि क्या उलमा इन सारे अमूर से नावाकिफ हैं? जो इंजीनियर कूद पड़ते हैं, डॉक्टर कूद पड़ते हैं। अच्छा, आपको पता मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जब फतवा दिया है इसकी हुर्मत का, उनका मजाक उड़ाया गया, और लिबरल माफिया ने बाकायदा पोस्टें की हैं कि ये जी भैंस भी मुफ्ती साहब आपकी माँ है। अब मुझे बताएं, ये कोई तर्ज तकल्लुम है जिस अकल में यही नहीं आता कि भैंस का दूध पीने से रज़ात भैंस के साथ नहीं होती, माँ का दूध पीने से रज़ात होती है। अब एक भैंस के अगर हम सारे दूध पीने तो हम क्या रज़ाई बहन भाई बन जाएंगे? तो फिर जिन लोगों को शरीयत के इन मुबादियात का यानी इब्तदाई कवानीन का नहीं पता, आप उनसे फतवे लेंगे। पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक दोबारा फतवा दिया और ये इसकी रोकथाम के लिए पहले भी बता रहे हैं कि दारुल उलूम के किसी फतवे से नहीं, मेरा ख्याल है कि आज तक ये जायज का फतवा, देखें मैं सऊदीया से पढ़ा भी हूँ, साले हुसैन और उनकी जो फतवा कमेटी है, मैंने उनकी हुर्मत का फतवा, और ये बात बताऊं ये कोई नई बहस नहीं है, ये आज से 100 साल कबल पाक बरसगीर पाको हिंद में पहले भी बहस हुई है, और ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, आप इस चीज का कॉन्सेप्ट को देखें जो वहां पे है, असल में होना तो वहां पे है ना जहां से आया, वहां पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन है, वो तो मार्केट में है। जैसे अल्लाह माफ करे, मैं कहना नहीं चाहता, जैसे गधी का दूध बिकता है या जैसे
भैंस का दूध बिकता है वैसे माओ का दूध बिकता है, रिकॉर्ड वहां पे। हाँ, यूरोप में तो इसकी बाकायदा तौर पे उन्होंने मेडिकल स्टोर्स के अंदर कोई भी जाके ले कौन सा रिकॉर्ड है? ये तो अब बात समझ नहीं, बुनियादी तौर पे जो चीज जहां से आती है ना वो उसी कल्चर में डलती है। आप इसको जितना मर्जी मॉडिफाई कर लें कि ऐसा होगा रिकॉर्ड होगा, पॉसिबल ही नहीं है रिकॉर्ड हो, मुमकिन ही नहीं है। और उन्होंने सबने, अच्छा इसके अंदर मिक्सचर भी है, ये भी बताऊं, एक औरत का इतना दूध होता ही नहीं है कि वो उसको प्रोडक्ट बनाया जा सके। अच्छा, वो सारी औरतों का दूध इकट्ठा होगा एक जगह पे, और आप ये पढ़ें, सारी औरतें, मिसाल देना आज 10 औरतों ने डोनेट किया तो 10 की 10 औरतों का दूध एक जगह इकट्ठा होगा और फिर उसको जो प्रोसेस करके 10 का 10 मिक्स हो जाएगा। आप बताएं। अच्छा, मैं अभी आ रहा था तो मेरे एक टीम मेंबर है, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पूछिएगा कि बहुत से बच्चे अपनी फूफी का भी मतलब कि दूध पीते हैं, रज़ाई माँ का दर्जा मिल जाता है। तो अब उन्होंने कहा कि क्या एक फूफी की बेटी के साथ बन सकती है? मतलब कि वो आपस में बहन भाई भी तो है ना, उसका वालिद जब हज़रत हमजा चचा भी तो थे तो भाई भी बन गए रज़ाई। नहीं, लेकिन अभी वो अपने बाप की बहन का दूध पी रहा है और वो मतलब उसकी फूफी और साथ माँ भी बन जाएगी। हाँ, ये तो बड़ी आम फहम बात है। ठीक है, ये तो मतलब वैसे भी उसके साथ तो निकाह फूफो के साथ तो वैसे ही नहीं है, लेकिन वो माँ भी बन गई, वो माँ भी। अच्छा, ये जो रज़ाई माँ होती है ना, ये चूंकि वो नस्ब या मुसाहरत वाली नहीं होती, समझ रहे हैं ना, सिर्फ रिश्ते हराम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहन भाई आपस में मियाँ बीवी हो गए। हाँ, ये नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि बस उससे रिश्ते हराम हो रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना कि बहुत से इस्लामी ममालिक में ये ऑपरेशनल भी है। अच्छा पे कैसे? अच्छा, मेरे ख्याल में, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, अभी आपने बताई आने के मैंने बाद पढ़ा है तुर्की, उसके अलावा बांग्लादेश में एक मारा है, ईरान, लेकिन बांग्लादेश में तो बंद हो गया, मिस्र में तो बंद हो गया ना। मिस्र में तो फतवा कमेटी जामिया अज़हर ने भी फतवा दे दिया। जहां जहां इस्लामी मुमालिक आपको पता नजरियाती तौर पर मौजूद हैं और मजबूत उनकी फिकी कमेटियां, वहां तो बैन हो गया, कतर में, यूएई में, सऊदीया में। जहां तक तुर्की की बात है तो मैंने अभी मुतालिया नहीं किया, लेकिन वहां पे भी एक लजना उलमा की मौजूद है, अगरचे उसका स्कूल ऑफ थॉट हमारे से फर्क है, लेकिन हो सकता है उनके सामने ये पेश ही ना किया। अच्छा, कई मुमालिक ऐसे भी तो है ना, मसलन तुर्की में शराब भी बिकती है, ये भी तो आप देखें ना, उनका कल्चर भी तो देखें। तो वहां पे अगर माँ का दूध यूरोप से बरामद करके बिक भी रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह का मामला है, उनकी फिकी कमेटी वगैरह ने इसके बारे में जैसे और चीजों के बारे में फतवा नहीं दिया हुआ। आप देखें, सूद हराम है, पाकिस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे शराब भी बिकती है, ऐसे ही है, और सब मकतबा फिक्र में हराम है ना। जी जी, तो इस तरह पॉसिबल है वहां पे भी बिक रहा है, बिकता होगा, ये आपकी बात दुरुस्त है। एक बात से ना मैं एक अचानक चीज याद आई कि आपने जैसे कहा कि औरत का बाल बेचना हराम है, खून बेचना हराम है, दूध बेचना हराम है, किसी भी इंसान का अपने उज़्व को बेचना हराम है, डोनेट करना जायज होता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि कोई एक साहब थे, बड़े बारिश बुजुर्ग लग रहे थे, उन्होंने एक शख्स को पकड़ा और बाकायदा तौर पे उसको डंडों से पीट रहे हैं, वो कहीं बाल खरीदने आया हुआ था। किस चीज के? खवातीन के बाल खरीद रहा था और उन पे बाकायदा वो तशद्दुद कर रहा है और उसको कह रहा है कि तुम बाल लेना है, मैं तुम्हें दसना ही है। वो कानून तो हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। लोग क्यों इन लोगों की तरबियत नहीं करते? आप एक बात कह देते हैं और वो लोग जाके वहां पे खुद ही कानून और खुद ही जज बन के आगे लोगों को सजा देने लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आप लोगों की तरबियत में कमी है? ये कल्चर बहरहाल ये तरबियत में मजहबी इदारों की कमी है। आपने जो पॉइंट आउट किया हम समझते हैं, और ऐसे लोगों को पॉइंट आउट भी करना चाहिए और प्रोब भी करना चाहिए किन मदारस से पढ़े हुए हैं और कैसी इनकी तरबियत है। कानून तो हाथ में लेने के आपको पता है, असल जो दीन के तालिब इल्म है वो कायल ही नहीं, हत्ता कि हम तो इस चीज के कायल हैं, अगर तौहीन हुई भी है तो कानून हाथ में नहीं लेना, कानून को पकड़ाना है बस, रियासत की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी, यानी उनको पकड़वाना। स्वात में जो वाकया हुआ, अब स्वात में जो वाकया हुआ, मुझे एक बात बताया, मैं कहता हूं बिल फर्ज उनका मुकदमा मान लिया जाए तो भी आपने रियासत को पकड़वाना था, पुलिस के हैंड ओवर करना था। लेकिन एक बात यहां पे मैं एक और एंगल बताना चाहता हूं, होता क्या है जी, कानून हाथ में लिया लोगों ने, कानून खत्म कर दो, ये भी तो एक दोगली पॉलिसी है ना। अब मुझे बताएं, कानून सख्त करना चाहिए कि खत्म करना चाहिए? कानून सख्त करना चाहिए। अगर कानून सख्त होगा तो बंदा कानून हाथ में नहीं लेगा। लेकिन होता क्या है, स्वात में इन्होंने जुल्म किया, कानून हाथ में लेकर जुल्म किया, लेकिन इसका मतलब यह है कि अमेरिका से बयानात आ जाएंगे तो हीन के कवानीन खत्म कर दिए जाएं। ये अजीब मुकदमा यार, यानी
آپ کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے تو قانون ختم کرو. بھائی قانون ہاتھ میں لو تو قانون کو مزید مضبوط کرو تاکہ لوگوں کا اعتماد قانون کے اوپر ہو اور لوگ قانون ہاتھ میں لینے سے گھبرائیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے, کیونکہ یہ کام ریاست کا ہے. ہاں آپ کا اور میرا یہ کام ہے, اگر میرے اور آپ کے سامنے توہین ہو تو ہم اس کی جان اس وقت تک نہ چھوڑیں. جان سے مراد یہ نہیں کہ مارنے, میں اور آپ اس کے خلاف مقدمہ کریں اور پولیس ریاست کو کہیں کہ انوالو کریں کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. میں گواہ ہوں, میرے سامنے ہوئی ہے, پیش کیا جائے, احتجاج کیا جائے, آواز اٹھائی جائے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ہم اپنا یہ رویہ بدل لیں نا, یہ جو ہوتا کیا, یہ مدد پسندوں کے منہ کے اوپر نا ایک کالا سمجھے ڈبہ لگ جاتا ہے. ہم احتجاج کر کے کئی مجرموں کو پکڑوا چکے ہیں, احتجاج کر کے. لیکن آپ لوگ احتجاج کر کے کئی مجرموں کو رہائی بھی دلوانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. جس کو ہم بے گناہ سمجھتے ہیں اس کی رہائی کے لیے تو کوشش کریں گے نا یار. جس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس کی تو ایک بندہ مثال دینا, اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ نے بات کی ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ, دیکھیں میں ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں, سب سے زیادہ مقدمات توہین کے اہل حدیث کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے میرے منہ سے یا کسی اہل حدیث عالم کے منہ سے سنا کہ قانون کو بدلا جائے؟ تو اب جن بیچاروں کے اوپر مثال دے رہا ہوں, اب ہمارے آپ نے یہ بات کی ہے تو میں بتاتا ہوں. عثمان ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے اوراق کو جو عربی خط لکھے یہ وہ جمع کیا, جلا دیا. اب اہل علاقہ اکٹھے ہوئے کہ اس نے قرآن جلایا. آپ مجھے بتائیں کوئی مسلمان قرآن جلاتا؟ نہیں. مقدس اوراق کو تلف کرنے میں اگر اس سے مسٹیک ہو گئی ہے, تلف کرنے کا ویسے کیا طریقہ ہے؟ اب یہ بات بتائیں, یہ بات بھی عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ آگاہی نہیں ہے نا کہ تلف کرنے کے جو 3 طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ تھا رائج آگ لگانے کا, لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ جاہل ہے تو یہاں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ عرف کی ایک اہمیت ہوتی ہے, عرف کے مطابق چلنا چاہیے. ہمیں پانی میں بہانا چاہیے, ہمیں دفن کرنا چاہیے, لیکن ایمانداری سے بتائیں اگر پانی میں بہائیں تو نہروں میں گندا پانی نہیں ہوتا, وہ زیادہ برا ہے. یہاں پہ نہری نظام صحیح نہیں ہے, یہاں پہ دفن کرنا چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر بالفرض کسی نے اوراق بسیدہ جلا دیے ہیں تو اللہ کے بندے وہ کیا اس نے توہین کی نیت سے جلائے ہیں؟ کم از کم انما الاعمال بالنیات تو پڑھو. علامہ صاحب اور لیکن ہم اپنی ٹریننگ اب کر رہے ہیں علماء کی کہ آپ نے مقدس اوراق کو دفن کرنا اور آپ نے ان کو نہیں جلانا, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے. لیکن 1300 سال تک مقدس اوراق کو تلف کرنے کا طریقہ جلانا بھی رائج, تاکہ بے ادبی نہ ہو سکے. اچھا علامہ صاحب, ہمارا اسلامی ملک ہے, ہمارے یہاں پہ تقریباً 95% سے زیادہ مسلمان لوگ موجود ہیں, ہر فرقے کے بڑے جید علماء موجود ہیں, لیکن ہمارے جو ایک عام شہری ہے اس تک کیوں دین کی تعلیمات نہیں پہنچ پا رہی کہ وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ تھام ہی نہیں پاتے. روز کچھ اسی طرح کا ایک بات کہتا ہوں علی حمزہ بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں, اب آپ نے جینوئن بات پوچھی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے لیکن وہ انیشیٹ کر دیتا ہے اگنیشن کو. مسئلہ آپ نے جب بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہوگا, ہوتا کیا ہے, ذاتی رفت ہوتی ہے, ذاتی مخاصمت ہوتی ہے, ذاتی لڑائی ہوتی ہے, طاق میں ہوتے ہیں کہ فلاں کوئی غلطی کرے صحیح. اب لاہور کے اندر شاد باغ کی مسجد کے اندر یہ بھی عجیب واقعہ, وہ مقدس اوراق بھی نہیں تھے, اس کی چمنی سے دھواں نکل رہا تو شور مچا دیا جی انہوں نے قرآن جلایا. یعنی طاق ہے نا. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں, اور یہ چھوٹا طبقہ ہوتا ہے, وہ رنجش کو اس چیز میں کنورٹ کرتا ہے, ہم یہ بات مانتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہ پاکستان کی اکثریت ایسی نہیں ہے, یہ میں آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں, ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہوتا کہ مثال دے رہا ہوں, دین کو ایکسپلائٹ کیا گیا. میں آپ کے سامنے کہوں گا نا آ کے کہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ کہا ہے, آپ جتنے مرضی گئے گزرے مسلمان ہوں گے آپ کے جذبات بھڑک جائیں گے, بلکیں گے. ہاں, تو اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جذبات جتنے مرضی بھڑک جائیں, آپ نے قانون کا سہارا لینا ہے, عدلیہ کا سہارا لینا ہے. اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آسیہ ملونہ کیس, توہین, عینی شاہد, ایس پی شاہد, سیشن جج, ہائی کورٹ, آج تک اس کے منہ پہ کسی عالم دین یا طالب علم نے تھپڑ مارا نہیں مارا, اور علماء نے یہ چاہا کہ قانون اس کو سزا دے, لیکن ہوا کیا, اس کو بھی باہر بھگا دیا گیا. پھر یہ طبقہ دوبارہ یہ کہتا ہے دیکھو ہم نے صبر کیا تھا,
ہم نے اس کو پولیس کو پکڑایا, تھپڑ نہیں پڑنے دیا, انہوں نے فرار کرا دیا. اب پولیس, اچھا یہ کنسپٹ ڈیولپ کیا ایک خاص طبقہ فکر نے کہ یہ پولیس کو یہ جو ہے نا یہ, اچھا اس کی ایک وجہ دونوں سائڈوں کا اینگل دیکھنا چاہیے. ہماری بات ہوتی ہے ان علماء سے بھی جو ایک خاص یہ مینٹالٹی رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 75 سال میں ایک بھی توہین کا مجرم نہیں پھانسی لگا, کیوں نہیں لگا؟ تو یہ پھر ریاست کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا. یہ ایک اینگل یہ بھی ہے یار, توہین ہوتی تو ہے نا. میں مانتا ہوں کہ جعلی مقدمہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں ہمارے اوپر, لیکن کہیں نہ کہیں توہین ہوتی ہے نا. بینسا, موچی, روشنی, یہ پیج چلتے رہے نا, وقاص گرایا, سلمان حیدر, یعنی یہ چلتے رہے نا, تو ان کو باہر فرار کرایا گیا نا, نہیں کرانا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ معاملہ گیا ہے, کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اس میں؟ وہ تو آبویس بات ہے, علماء جہاں پہ بھی بیٹھے جس بھی مکتبہ فکر کے ہوں گے وہاں سے یہی فیصلہ آئے گا کہ یہ حرام ہے. اچھا, آپ رضائی ماں کے کنسیپٹ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کی روح سے یہ بالکل جائز عمل ہے, 100% جائز. تو بہت سے جو جائز عمل ہیں وہ جیسے جیسے جدید دور میں ہم داخل ہوئے تو ان کے طریقہ کار میں کچھ چینجنگ ہوا, جیسے مساجد میں اسپیکر لگ گئے, اے سی لگ گیا, ٹیلی فون ہم استعمال کرنے لگے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رضائی معاملے کنسیپٹ میں تھوڑی بہت جدت آ جائے تو اس سے کوئی بہت زیادہ اس چیز کے اوپر اصل میں اعتراض نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ امپاسبل ہے. اگر دیکھیں, اگر یہ اس طرح کی گارنٹیاں وارنٹیاں کہہ بھی دیں گے نا, یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن حلت کا فتویٰ لینے کے لیے ان کو یہ کرنا تو پڑے گا کہ ایک ماں ایک بچے کے لیے مختص ہوگی تو جائز ہے. مطلب کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, جس طریقے کار سے یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک جائز 100% حرام ہے. وہ حرام ہے, 100% حرام ہے نا. آپ پڑھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب نے حرام کا فتویٰ دیا. اچھا, حرام کا فتویٰ دیا تو بند ہوا. ہم تو سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کو بند کیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر تو آپ یہ کہیں گے نا یار سیم وہی ہے, صرف چھاتی سے نہیں پلانا, نکال کے پلانا, تو یار ہر بندہ کہے گا حلال ہے, ہر عالم دین کہے گا حلال ہے. ہمیں وہ چیز پتا کہ یہ پاسبل نہیں ہے جو پوری دنیا کا پڑا ہے کنسپٹ. آپ پڑھ کے دیکھ لیں, مدر ملک بینک سیم ویسی چیز ہے جیسی گائے کا دودھ ہے, گدی کا دودھ ہے, فلانا دودھ ہے. سمجھ رہے؟ اگر تو یہ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ واقعی مسلمانوں کے بچے سے اتنے ویسے تو ہمیں کہتے ہیں ابارشن کریں اور یہ پلز کھائیں اور یہ کریں وہ کریں, وہ تو بچوں کی افزائش نسل روک رہے ہیں. تو اتنے مخلص ہو گئے ہیں, تو پھر اگر اس طرح کے قوانین بنا دیں گے تو پھر علماء دوبارہ بیٹھ جائیں گے. اچھا, اس معاملے میں تمام مکتبہ فکر کا سیم ہی پوائنٹ ہے یا کسی اس میں کوئی اختلاف ہے؟ تو اختلاف نہیں نا. یہ تو یہ معاملات جو ایک بات میں آپ کو علی حمزہ بھائی بتاؤں, جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں نا, معاشرتی, ان کے اندر اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کہیں گے کسی فرقے میں ڈکیتی جائز ہے, نہیں جائز, چوری جائز ہے, نہیں جائز, فحشی جائز ہے, نہیں جائز, یعنی زنا جائز ہے, نہیں جائز, غیبت جائز ہے, نہیں جائز, جھوٹ جائز ہے, کرپشن, یعنی آپ بات سمجھیں معاشرتی معاملات سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اختلاف ہوتا ہے عبادت کی ادائیگی کے طریقے میں اور عقیدے میں. بس میں نے دیکھا ہے کہ ایک اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اور ہم انگریز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. ہاں, اس وجہ سے ہم بہت سی الٹی سیدھی چیزیں جو ہیں وہ الٹی چیزیں حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ میں نے دیکھا پاکستان میں تو یہ کلچر اتنا نہیں ہے, لیکن یورپین کنٹریز میں نے دیکھا باقاعدہ طور پہ ہیومن ملک سے پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں. اندازہ کریں, اور ہیومن ملک کو باڈی بلڈنگ کے دوران جو ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ یعنی کہ ایک اندازہ ہے ان کا کہ اس سے شاید مسلز جلدی اور بہتر بلڈ ہوتے ہیں. اب وہ تو عورتیں ڈونیٹ نہ کرتی ہوں گی, وہ تو بیچتی ہوں گی نا, پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوں گے. اگر کوئی کسی بھی نیت سے کسی خاتون سے دودھ حاصل کر کے وہ استعمال کرتا ہے تو وہ بالکل جائز نہیں ہے. دیکھیں, صرف شریعت ایک واحد موقع آتا ہے جہاں پہ حرام کو حلال قرار دیتی ہے. اگر واقعی سنسیئر مخلص ڈاکٹر یہ کہ اگر آپ کسی خاتون کا دودھ پیئیں گے تو آپ کی زندگی بچے گی, ورنہ آپ مر جائیں گے, تب پینا جائز ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی عالم نہیں آپ کو اس کے خلاف نظر آئے گا. لیکن آپ یہ کہیں کہ طاقت کے لیے پینا حرام کو, جیسے کچھ لوگ شراب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ بڑا جذبہ بڑھ جاتا ہے, اس کام کے لیے پینا جائز ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. شراب بھی اس وقت حلال ہو جاتی ہے اگر انسان مر رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پتہ کہ اگر آپ کی جان پہ بننا ہے تو بطور دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو لوگ کر رہے ہیں, میں نے سنا, جیسے آپ نے بات کی, میں نے ایک بندے سے پہلے بھی سنا تھا کہ کینسر کے
بعض علاج میں ان کے سیل لگتے ہیں، تو وہاں پہ صورتحال اگر جان بچانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک اور چیز ہے. اچھا علامہ صاحب، اس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کر لی، اور مزید اگر اس پہ کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اس حوالے سے بھی پھر آپ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک سوالات میں نے جو ہے کور کر لیے. کوئی چیز ہو تو آپ خود بھی بتا دیجیے گا. ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ کنسیپٹ جو ہے نا سیروگیسی کے حوالے سے، چونکہ بات آئی ہے اس لیے کہ سپرم ڈونیشن بھی بیرون ملک چلتی ہے. پاکستان کے اندر بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں میرے سے کہ مطلب مرد بانچ ہے، مرد نہ مرد ہے، تو عورت کا ایگ بن رہا ہے تو وہ کسی مرد کا نطفہ اپنے پیٹ میں ڈلوا سکتی ہے، یعنی انٹرکورس کیے بغیر ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے. تو ایک حدیث یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی کھیتی کو کوئی غیر مرد پانی نہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد نہ مرد بھی ہو لیکن اس کے سپرم زندہ ہو، اس کا سپرم اس کی بیوی کے ایگ کے ساتھ ملا کے اسی کی بچہ دانی میں رکھا جا سکتا ہے. واحد صورت جو اسلام میں جائز ہے وہ یہ ہے، یعنی اپنا ہی مرد ہو اور اس کی بچہ دانی میں رکھ دیا جائے 100% جائز ہے، کیونکہ وہ اس کا پانی. اگر عورت کسی اور مرد کا پانی لے یا مرد کسی اور عورت کو ڈونیٹ کرے، یہ 100% حرام ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ والد کا اور وہ جو سسٹم ہے حسب نسب کا تباہ و برباد ہو جائے گا، اور حرام کی یعنی آپ سمجھیں کہ نسل پیدا ہوگی جس کے اپنے ایک منفی اثرات ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا، ان کے بہت سے منفی اثرات ہوتے ہیں معاشرے میں. آپ نے دیکھ لیا یورپ کے، اب بندہ کسی کو کیا مثال ہے، لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا ترقی یافتہ ہے، معیشت ہے، یہ وہ. اللہ معاف کرے، ان کی جو عادات خسائل اور جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے. بہت شکریہ علامہ صاحب. میں حج کے حوالے سے ایک دو سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ بتائیں کہ آپ کا یہ وقت کیسا رہا؟ الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حج کے انتظامات بہت عمدہ تھے، بہت اعلیٰ تھے، اور انہوں نے میکسیمم جتنی حاجیوں کی خدمت ہو سکتی ہے سعودی عرب نے کی ہے. اور بہرحال اس حوالے سے میں وہاں پہ تھا تو بہت زیادہ پروپیگنڈا میں نے سنا. میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 1000 سے زائد اموات ہوئی، تو آپ وہاں پہ موجود تھے، کیا وجہ بنی؟ میں وہاں پہ تھا تو مجھے پتا لگا کہ بعض جو میڈیا خاص طبقہ فکر کا، انہوں نے کہا ہزاروں اور لاکھوں لوگ مر گئے ہیں جی، لوگ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. جہاں تک بات ہے 1000 کی، 1200-1300 کی، تو یہ بات تو درست ہے. آپ مجھے بتائیں 18 لاکھ حاجی آفیشل اور نان آفیشل ملا لیں تو 30 لاکھ کے قریب جب حاجی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو اس 30 لاکھ میں سے 1000 افراد کا مرنا طبیعی بھی ہوتا ہے. لیکن میں جب رمی کرنے گیا تو اس وقت 52 ڈگری ٹمپریچر تھا. اور ہمارا مکتب چونکہ ہم شاہی مہمان تھے تو وہاں سے بالکل سمجھے آدھا کلومیٹر بھی نہیں تھی جن کو کنکریاں مارتے ہیں شیاطین کو. تو جو بیچارے 11 کلومیٹر چل کے آ رہے تھے، ان کا آنے جانے میں یعنی انہوں نے اگرچہ پانی یہ وہ ہر چیز تھا لیکن ان کے لیے ڈی ہائیڈریشن کے امکان تھے. وہ لوگ بھی، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا جو خیموں میں تھے. زیادہ تر حاجی وہ فوت ہوئے ہیں کہ جو انلیگل تھے. مثلا انلیگل کا یہ مسئلہ وہاں پہ ہے کہ انلیگل بندے کو خیمے میں جگہ نہیں ملتی. یعنی ویسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ انلیگل کا مطلب ہوتا ہے بغیر تصریح حج کرنا. اچھا، مطلب کہ وہ ریکارڈز میں نہیں آیا ہوتا؟ ہاں، وہ ریکارڈڈ ہیموں میں، یعنی ہیمے 18,50,000 بندوں کے بک ہیں اور 30 لاکھ حاجی آیا ہوا، تو 12 لاکھ نے باہر ہی رہنا نا. مطلب انہوں نے عرفات میں بھی باہر رہنا، مینا میں بھی باہر رہنا. آخر انسان ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا بزرگ شوق سے حج کا، آپ کو پتا حج ایک مہنگا پروسیس ہے، تو لوگ اپنے محنت والا تو مہنگے، مطلب کہ ایک بندہ سمجھے 8 لاکھ نہیں لگا سکتا تو اس نے فری کرنا تو اس کو باہر رہنا پڑے گا. وہ پھر ہیموں میں تو نہیں رہے گا، وہ پھر جب روڈ کے اوپر رہے گا تو اس دفعہ گرمی ایسی پڑی ہے، 52 ڈگری ٹمپریچر ہے. وہ بیچارہ مزدلفہ میں بھی رات بار رہا، عرفات سارا دن دھوپ میں رہا، مینا کے 3 دن دھوپ برداشت جو کرے گا وہی بچے گا نا. تو ایسے پھر 1000 بندہ تو ایسا ہوتا ہے جو نہیں برداشت کر سکتا. یہ تو ایک نارمل بات ہے. ان میں بڑی عمر کے لوگ بھی تھے اور اکثریت ان میں وہ تھی جو انلیگل تھی. یہ بات میں آپ کو بتاؤں. آپ کی کوئی نظر سے گزری وہاں پہ باڈی؟ یا میری نظر سے میری نظر سے نہیں گزری. ہاں، میری نظر میں کچھ خواتین، کچھ بزرگ زمین پہ بیٹھے ہوئے پانی مانگ رہے تھے، ان کو پانی دیا. اور ادھر وہاں پہ مختلف نمبر ہیں 911 اور وہ جو جیسے یہاں پہ 1122 ہیں، وہ کال کرو اسی ٹائم آ جاتے ہیں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو. ہم نے تو یہ دیکھا ہیلی کاپٹر ایمبولینسز موجود تھی. میرا خیال ہے کم و بیش 50,000 کے قریب اہلکار تھے جو صرف اس کام پہ تھے اگر کوئی بیمار ہو. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں تو یہ سمجھتا ہوں یار 30 لاکھ میں تھے 1000، اور وہاں پہ بندہ حالت حرام میں، پتہ نہیں کتنے بزرگوں کی اللہ نے دعائیں سن لی کہ ہمیں حالت حرام میں دوران حج کوئی یعنی کہ فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے سر کو بھی نہ ڈانپو اور اس کو احرام میں کفن دو، یہ قیامت کے دن تلبیح پکارتے ہوئے اٹھے گا، یعنی لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. دیکھیں
ہم نے اکٹھے وہاں پہ ہونا سب نے حشر والے دن, تو جو وہاں پہ لبیک کہہ کے اٹھ رہا ہے جنتی ہے. جن لوگوں کی وہاں پہ اموات ہوئی تو تدفین بھی وہیں پہ. ہاں تو ظاہری بات ہے یہ دیکھیں اب بتائیں خوش قسمتی کی, میں تو یہ اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, لیکن یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ بندہ حالت ہے, دیکھیں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سجدے میں موت دے, رکوع میں موت دے, حالت حرام میں موت دے, یعنی یہ مسلمانوں کی خواہش اور دعا تو ہوتی ہے کہ جو آخری عمل ہوگا وہی عمل کرتا ہوا قیامت کے دن اٹھے گا. تو بہرحال یہ جو پروپیگنڈا ہزاروں اموات ہے یہ جھوٹ ہے, 1000 کے لگ بھگ ضرور اموات ہوئی ہیں, اور ان میں سے بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بیچارے انلیگل تھے لیکن وہ اللہ کے راستے میں تھے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ گری کے رحمت فرمائے, انشاءاللہ وہ جنتی ہیں. بہت شکریہ. علامہ شام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے ان سے یہ جو ماں کے دودھ کے حوالے سے ایک بینک کا انعقاد کیا جا رہا ہے جہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ 7 ماہ کی عمر تک کے بچوں کے لیے جو ہے جن کی والدہ کی چھاتی میں اگر دودھ نہیں اترتا یا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے تو ان کو وہاں پہ کسی دوسری والدہ کا دودھ جو ہے مہیا کیا جائے گا. اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ایک والدہ سے لے رہا ہے اور اس کا ظاہری بات اگر ایک فیملی اپنا بچہ کسی خاتون کو دے رہے تو انہیں پتا کہ ہم نے یہاں سے اپنے بچے کو فیڈ کروایا تھا, تو وہ اس طرح کی چیزیں یاد رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں ایک تھرڈ پارٹی ہوگی جو بہت سی خواتین سے دودھ اکٹھا کریں گے اور ان کے مطابق کہ یہ دودھ اکٹھا کر لیا جائے گا تو ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ اس کے 8 سے 10 والدہ کا دودھ ایک ہی ٹائم پہ پیے, نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کا دودھ پیا. اور کل کو جب یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی, مطلب کہ اگر آپ سوچیں کہ یہ 5 سال یہ بینک چلتا ہے تو 5 سال بعد اس کے لاکھوں ڈونرز ہوں گے اور لاکھوں ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے دودھ پیا ہوگا, اور پھر خاص وقت کے بعد تو یہ تو اندازہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ معاملہ ہے, تو دیکھتے ہیں اس پہ کیا معاملہ ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ شرعی اعتبار سے یہ پوچھا جائے, سیکھا جائے, اس پہ بحث کی جائے, بات کی جائے کہ کیا معاملہ ہے اور کیوں جو ہے علماء حضرات جو ہیں اس چیز کے خلاف ہیں. یہ آج کا پروگرام تھا, اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.